بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک افسوسناک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بلوچستان کے ایک مدرسے میں 50 سے زائد بچوں کو زہر دے دیا گیا ہے۔ کئی طلبہ کی حالت نازک ہے، کچھ کی جانیں چلی گئی ہے۔ محترم سامعین، یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم خاموش رہیں تو لوگ ہمارے مدارس اور ان بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے رہیں گے۔ محترم سامعین، بلوچستان کے ضلع شاغی دالبندین کے علاقے 76 میں واقع ایک دینی مدرسے میں بچوں نے جب کھانا کھایا تو کچھ دیر بعد بچوں کی حالت بگڑنے لگی، بے ہوشی اور جسمانی کپ کپی۔ 50 کے قریب بچے متاثر ہوئے، کچھ اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اس وقت تک مقامی انتظامیہ کی جانب سے تحقیقات جاری ہے مگر قوم خاموش ہے۔ محترم سامعین، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ بچے کون تھے؟ نہ سیاستدان نہ مجرم، یہ قرآن کے طالب علم تھے جنہوں نے صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے روٹی کھائی تھی اور وہ روٹی شاید زہر سے لبریز تھی۔ محترم سامعین، اگر یہی واقعہ کسی انگلش اسکول میں ہوتا کیا پورا میڈیا نہ چیخ پڑتا؟ کیا وزیر اعظم خود نوٹس نہ لیتا؟ مگر یہ مدرسے کے بچے تھے، غریب، بے آواز اور قرآن سے وابستہ ہے۔ کیا ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کھانے میں زہر کس نے ملایا تھا۔ مدرسے کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے، متاثرہ خاندانوں کی فوری مالی امداد کی جائے اور یہ کیس عوام کے سامنے لایا جائے۔ خاموشی نہیں، اب اگر ہم خاموش رہے تو کل ہمارے گھروں میں زہر اترے گا۔ ان بچوں کا خون صرف مدرسے کی دیواروں پر نہیں بلکہ اس قوم کی غیرت پر چھینٹے ڈال گیا ہے۔ آواز اٹھائیں، اس کو وائرل کریں تاکہ حکام نیند سے جاگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو شہید ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس وقت اسپتال میں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگ کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں کہ کس طرح مدرسے کے اس نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کا روک تھام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔